السلام علیکم. میں شریف النساء قاضی آج پھر آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم ایک بک کے تعلق سے، کتاب کے تعلق سے بات کریں گے. ٹاڈ ہنری اس بک کے آتھر ہیں اور اس بک کا نام ہے ڈائی ایمٹی. ڈائی ایمٹی یہ نام سنتے ہی ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، کیوریوسٹی بڑھ جاتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے. پھر آتھر نے ڈائی ایمٹی کیوں کہا ہے؟ اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے، جو سینٹرل آئیڈیا ہے، وہ ہم دیکھیں. آتھر کا کہنا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اپنے دماغ میں، اپنے دل میں بہت ساری باتوں کو لے کر جاتا ہے. اس کے آئیڈیاز، اس کی اسکلز، اس کے ایکسپیرئنس، اس کا علم، اس کی معلومات، نالج، یہ سب کچھ وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ وہ اس کے پاس جو علم ہے، جو معلومات ہے، جو نالج ہے، جو اسکلس ہے، جو ہنر ہے، اس کو لوگوں میں تقسیم کر کے جاتا. اور ڈائی ایمٹی. اسی طرح سے اگر اس کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے، حسد ہے، کسی سے اس کو معافی مانگنی ہے، کسی کا کوئی قرض اس کو چکانا ہے، کسی کے لیے اس کے دل میں نفرت ہے، یہ تمام چیزیں بھی وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. آتھر کا یہ ماننا ہے کہ اسے ان سب چیزوں کو اس دنیا میں ختم کر کے جانا چاہیے اور ڈائی ایمٹی. اس بک کے مرکزی خیال کے مد نظر کچھ باتیں جو میرے ذہن میں آئی ہیں، میں ان کو یہاں پر شیئر کرنا چاہتی ہوں. کل 3 ایسی باتیں ہیں جن کو میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں اگر کسی کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، کوئی برائی ہے، نفرت ہے، یا ہم کسی سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، کسی کا کوئی قرض ہم پر ہے اور وہ ہم چکانا چاہتے ہیں، تو ہم سوچتے ضرور ہیں کہ مجھے اس شخص کو معاف کر دینا چاہیے، یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معافی مانگ لینی چاہیے، یا مجھ پر جو قرض ہے اس کو مجھے چکا دینا چاہیے. فرد یہ سوچتا ہی رہتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، او بیٹے، میری ایک بات غور سے سنو. جب تم صبح میں سو کر اٹھو تو اپنے دل میں جھانک کر ضرور دیکھ لینا کہ اس میں کسی کے لیے کوئی بغض تو نہیں ہے. ہمیں
انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور جس پل ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم معافی مانگ لیں، معاف کر دیں، قرض چکا دیں، اسی وقت ہمیں اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ دوسری اہم بات جو میں یہاں شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ انسان بڑا خود غرض ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، بڑا لذیذ ٹیسٹی کھانا ان کے یہاں بنتا ہے، کبھی کھانے پر بھی بلاتے ہیں، کبھی کھانا ہمارے گھر پر بھی بھجواتے ہیں، اور جب بھی میں نے ان سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ مجھے اس کی ریسیپی بتاؤ، تو وہ فوراً کہیں گے کہ یہ تو سیکرٹ ہے، آپ کو جب بھی کھانا ہے ہمارے گھر پر ضرور آ جائے۔ خیر، یہ ایک معمولی مثال تھی، لیکن حقیقت میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو علم ہے، جو ہنر ہے، جو ایکسپیرینس ہے، جو معلومات ہے، جو نالج ہے، وہ ہم پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ اس کو شیئر کرنا نہیں چاہتے، ہم اس کو کسی کو بتانا نہیں چاہتے، اور اس کی وجہ ہے شہرت، دولت، واہ واہ حاصل کرنا، اپنی اہمیت کو بتانا، اپنی بڑائی کو بتانا، یا مونوپولی کے نام پر، اجارہ داری کے نام پر ہم اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ نے جو صلاحیتیں، جو علم، ہنر، فن، کلا ہم کو دیا ہے، ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے اس کو وقف کر دیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ معمولی نفع کے لیے، شہرت کے لیے، واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، یا پھر مونوپولی کے نام پر ہم انسانیت کے ان تقاضوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہماری انفرادی سوچ اجتماعی سوچ پر غالب آ جاتی ہے، انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ جس شہرت کے لیے، جس واہ واہ کو حاصل کرنے کے لیے، یا جس دولت کے لیے، یا جس مونوپولی کے نام پر ہم نے ہمارے اندر موجود صلاحیتوں کو، علم کو، ہنر کو، کلا کو پوشیدہ رکھا، اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو یہ شہرت، یہ دولت، یہ واہ واہ، یہ مونوپولی ہمارے ساتھ نہیں آتی، اور جو ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ اب مرنے کے بعد ہمارے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ ہم اپنی ان صلاحیتوں کو، ہم اپنے اس علم ہنر کو اس دنیا میں تقسیم کر کے جاتے، اور جن جن لوگوں کو اس کا فیض پہنچتا، یہ جب تک اس سے فیض یاب ہوتے رہتے، صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا ثواب ہم کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا۔ ہم اس کے برعکس بھی سوچیں کہ ہم جو زندگی جی رہے ہیں، یا جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، یہ زندگی اور یہ دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے، یہ کس کے مرہون منت ہے؟ بہت سے ایسے سائنٹسٹ، بہت سے ایسے علم و ہنر میں یکتا لوگ کہ جن کے آوشکار، جن کی ایجادات، جن کی کھوج، جن کے ایکسپیرینس، بلکہ ان کی اپنی پوری زندگی انہوں نے
انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کر دی ہے۔ تیسری اہم بات جو میں یہاں پر شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ انسان بڑا احسان فراموش ہے۔ ایک حدیث ہے، اگر تم لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے گویا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن ہم ہماری زندگی میں دیکھیں کہ جو لوگ ہم پر احسان کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، اچھے برے وقت میں ہمارے پاس ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ہم کو محبت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، شفقت بھرا ہاتھ ہمارے سر پر رکھتے ہیں، ہم کبھی بھی ان کا احسان نہیں مانتے۔ احسان ماننا تو دور کی بات ہے، کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ وہ ان محبتوں کو پوشیدہ رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ہماری دل شکنی کرتا ہے، ہمیں ایذا پہنچاتا ہے، ہم علل اعلان لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نفرت پھیلاتے ہیں، اور یہ نفرت نسل در نسل اترتی چلی جاتی ہے، ایک فرد میں سے دوسرے فرد میں جاتی ہے، ایک کنبے میں سے دوسرے کنبے میں جاتی ہے، ایک قوم میں سے دوسری قوم تک پہنچتی ہے، اور اس طرح سے ہم اس دنیا میں فساد بھی پھیلا دیتے ہیں۔ ضروری یہ تھا کہ ہم ان محبتوں کو یہاں پر چھوڑ کر جاتے اور ان نفرتوں کو دنیا سے مٹا کر جاتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی بات کو لے کر۔ اللہ حافظ۔